یا رسول اللہ زندہ باد۔ سنت۔ معزز سامعین و حاضرین، پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عفت اور عزت مآب ماؤں بہنوں، سنی مسلم جماعت کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور سلطان الہند ٹرسٹ کے تمام کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارا مجمع آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار بطحا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می ظلم، دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، ڈوبتی ناؤ تیرا دیتے ہیں غوث اعظم، چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، شان بندوں کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو حضور غوث پاک کی محبت میں اس محفل میں آئے۔ میں اور تمام علماء اہل سنت جو اس محفل میں بیٹھے ہیں قسمت کے دھنی ہیں۔ یاد رکھیں حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جب تک آپ کی مرضی نہ ہو کوئی آپ کا نام لے بھی نہیں سکتا، یعنی جب غوث اعظم چاہتے ہیں تبھی لوگوں کی زبان پر ان کا نام آتا ہے۔ غوث اعظم اللہ کے وہ برگزیدہ اور محبوب ولی ہیں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہمارے نبی نے حضور غوث اعظم کے والد صاحب کو آ کر یہ بشارت دی کہ جو تیرے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ رب العالمین اسے ولیوں میں وہ مرتبہ عطا فرمائے گا جو نبیوں میں اللہ نے مجھے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ان کو۔ ہمارے حضور غوث اعظم کے والد صاحب کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ ہمارے نبی خواب میں آئے اور فرمایا اے ابو صالح سید موسیٰ تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے یہاں جو بیٹا جو اولاد تجھ کو دینے والا ہے اس کا مرتبہ ولیوں میں اتنا بلند ہوگا جیسا کہ میرا مرتبہ نبیوں میں بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے غوث اعظم کی عظمت و شان ہے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، سارے اولیاء کرام جو اس وقت کے تھے انہوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور کہا اے غوث اعظم آپ کا قدم مبارک ہماری گردن پر بھی ہے، ہمارے سر پر بھی ہے اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔
یہ ہمارے غوث اعظم کی عظمت، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان تبھی تو کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور جب اعلیٰ حضرت نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو یہ عرض نہیں کرتے کہ میں بہت بڑا عالم دین بن کر آپ کو اپنے علم کا واسطہ دیتا ہوں، میں مجدد ہو کر اپنی مجددیت کا واسطہ دیتا ہوں، بلکہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اعلیٰ حضرت اپنے علم کا واسطہ نہیں دیتے بلکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث اعظم تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہ کتنی عاجزی ہے۔ آج ہمارے یہاں تکبر سا پیدا ہو گیا ہے، لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ علماء کی عزت، اولیاء اکرام کی عزت بہت بڑی بات ہے، جن کے نصیب میں ہوتی ہے وہی کرتے ہیں۔ ہر آدمی عالم دین کی عزت نہیں کرتا، جسے اللہ حلال روزی اور حلال نطفے سے پیدا فرماتا ہے وہی آدمی علماء کی عزت کرتا ہے۔ بات ذہن میں رکھنا، اس بات کو بہت اہم بات ہے عزیزان محترم۔ لیکن اس وقت میں ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں ادب اور احترام بڑا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت تو غوث اعظم کے در کا جو کتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس سے نسبت ہے اور میں اس کا بھی ادب اور احترام کرتا ہوں۔ اے غوث اعظم میرے دل میں جذبہ ہے کہ کتے سے نسبت رکھنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین میری بخشش فرما دے گا کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یعنی کہ اتنا ادب اور احترام اولیاء کرام کا۔ آپ سب یہاں پر جمع ہوئے، دیکھو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، شاید کہ آپ کے ذہن میں وہ حدیث پاک پڑھے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا مجھے، لیکن ابھی یہ مجمع سامنے دیکھ کے مجھے اچانک سے وہ بات یاد آئی ہے تو میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کر دیتا ہوں کہ یہ آپ سب جو یہاں پر جمع ہوئے، عرض کرے کہ بھی ماشاءاللہ زندہ دل مسلمان مائیں بہنیں موجود ہیں، ہارن حلی سے، جگہ جگہ سے، جیسی پور سے یا اور جگہ جگہ سے جہاں سے بھی لوگ یہاں پر ابھی آئے ہوئے ہیں، او لوگوں یہ غوث اعظم ہے تو کیا تیرا کوئی دنیاوی لین دین ہے جو تو اس کے پاس جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دنیاوی لین دین تو نہیں ہے، بس میں اس شخص کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کے اس شخص کو خوشخبری دے دے کہ یہ جو یہ نیت لے کر کے اپنے گھر سے چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا ہم اس آئے ہیں وہ اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ اس محفل کے ذریعے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور انشاءاللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ یہ محفل یہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی، میں نے آپ کی عقلوں کے مطابق اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے پھر عالم یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی کہ نگاہ جو ہوتی ہے وہ ولی کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان ولی کے ہوتے ہیں سننا خدا کا ہوتا ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے مگر کلام خدا کا ہوتا ہے، جو وہ کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے غوث اعظم جا رہے ہیں، آپ کا عالم یہ تھا کہ قیمتی جبہ جسم پر ملبوس، مطلب اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں۔ ابھی کیا ہے ہمارے غوث اعظم کے جسم پر جو قیمتی چادر اور جبہ تھا، آپ جا رہے تھے، ایک چور نے چادر کو کھینچنا چاہا پیچھے سے پکڑ کے
کہ یہ ہزاروں درہم کی چادر ہے، اگر میرے ہاتھ آ جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس نے جیسے ہی چادر کو پیچھے سے پکڑا چور نے، ادھر وہ چادر چرانے کے لیے کھینچنا چاہتا تھا، ادھر ہمارے غوث اعظم کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ، اس نے تیرے بندے عبد القادر کا دامن پکڑ لیا ہے، اب قیامت تک اس کے ہاتھوں سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ حالانکہ اس نے پکڑا کس لیے تھا؟ چرانے کے ارادے سے، لیکن ہمارے غوث اعظم نے دعا کیا۔ علماء اہل سنت کا آنا مبارک ہو۔ عزیزان محترم، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ماشاءاللہ جن کا بڑی بے صبری سے آپ کو انتظار ہے، شاعر اسلام مداح خیر الانام عالی جناب شبیر برکاتی صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے جلد سے جلد انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، آپ ان کا کلام سنیں گے۔ اس سے قبل آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت بھی ملاحظہ فرمائیں کہ چور نے قیمتی چادر کو چرانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، ادھر وہ کھینچنا چاہتا تھا اور ادھر ہمارے غوث اعظم کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں کہ یا اللہ، اس نے چادر کو پکڑ لیا ہے، دامن پکڑ لیا ہے، اب قیامت تک نہ چھوٹے۔ اللہ اکبر۔ اس چور نے چوری کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن غوث اعظم کی دعا سے اس کا دل بدل گیا اور اس نے کہا یا غوث اعظم، میں تو چوری کے ارادے سے آیا تھا، لیکن آپ نے تو مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، لہذا میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ چوری نہیں کروں گا، بلکہ آپ جو کہیں گے اب میں وہ کروں گا۔ اللہ نے ان کو ولی بنا دیا۔ ہمارے غوث اعظم فرماتے ہیں 1,00,000 سے زیادہ شرابیوں نے، زانیوں نے، بدکاروں نے، گناہگاروں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے، 500 یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اسلام کو قبول کیا ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔ عزیزان محترم، اور یہ ہمارے غوث اعظم ہی ہیں کہ جن کا عالم یہ ہے، ان کی زندگی کے واقعات کو اگر اٹھایا جائے تو کتابوں میں لکھا ہے 7 سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں اور غوث اعظم کی کرامتوں کو لکھنا چاہیں تو کوئی لکھ نہ سکے، اتنی کرامتیں ہیں۔ جو بھی آپ سے چاہتا آپ اسی وقت اس کو کرامت دکھا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا تو ایک شخص وہ دل میں یہ خیال کرنے لگا کہ شاید غوث اعظم اس عصا سے کوئی کرامت دکھا دیں۔ آپ نے اس عصا کو زمین میں گاڑ دیا، جب زمین میں اس کو گاڑا تو اس میں سے نور نکلنے لگا، روشنی نکلنے لگی۔ ایک مرتبہ اپنے وقت کا بادشاہ خلیفہ وہ آپ کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے کوئی کرامت دکھائیے۔ ہمارے غوث اعظم نے ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ کے ہاتھ میں آ گئے، غیب سے 2 سیب ہاتھ میں آ گئے۔ آپ نے اس بادشاہ کو کہا کہ لے، ایک سیب تو کاٹ، ایک سیب میں کاٹتا ہوں۔ ہمارے غوث اعظم نے سیب کو کاٹا تو وہ بہت خوبصورت اور اچھا اور میٹھا تھا، لیکن بادشاہ کا ہاتھ جس سیب کو لگا تھا جب اسے کاٹا گیا تو اس میں کیڑے پڑ چکے تھے، سیب کے اندر کیڑے تھے۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا اے غوث پاک، بات سمجھ میں نہیں آتی، غیب سے جو سیب آئے تھے 2 تھے، آپ نے جو سیب کاٹا وہ تو صحیح نکلا، لیکن جو سیب میرے ہاتھ میں آیا اس میں کیڑے کیسے پڑ گئے، وہ خراب کیسے ہو گیا؟ تو ہمارے غوث اعظم نے فرمایا سیب تو ٹھیک تھا، مگر ظالم کا ہاتھ جب سیب پر لگ گیا تو سیب میں خرابی پیدا ہو گئی۔ دیکھ رہے ہو آپ، آج ہم کسی کے سامنے حق بات نہیں بول پاتے، لیکن یہ ہمارے غوث اعظم ہیں جو اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ تو ظالم ہے، تیرا ہاتھ لگا اس وجہ سے سیب خراب ہو گیا۔ عزیزان محترم، کیونکہ آپ نے اپنے والد صاحب سے یہی تعلیم لی، آپ کے والد صاحب نے بھی جو ہے الحمدللہ بڑے بڑے بادشاہوں کا مقابلہ کیا اور ان کو غلط کام کرنے نہیں دیے۔ آپ کے والد صاحب سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، شراب کے مٹکے جب آپ نے دیکھے کہ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو ہمارے غوث اعظم کے والد صاحب نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے گھڑوں کو اٹھا کر پھینک دیا اور کہا نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے۔ کیا آج ہمارے یہاں یہ ماحول ہے؟
شرابیوں کو روکنے کا ماحول ہے ہمارے یہاں؟ ہم یہ سوچتے ہیں جو شراب پیتا ہے پینے دو، جو غلط کام کرتا ہے کرنے دو، جو بے ایمانی کرتا ہے کرنے دو، جو ظلم کرتا ہے کرنے دو۔ نہ اس کو ٹوکیں گے، نہ اس کو روکیں گے، نہ اس کو سمجھائیں گے، نہ اس کو بتائیں گے۔ یہ پیغام ہمارے غوث اعظم کا نہیں ہے۔ غوث اعظم نے صرف یہی پیغام نہیں دیا کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، تسبیح گھماؤ، نمازیں پڑھو اور باقی آنکھیں بند کر لو۔ نہیں نہیں، غوث اعظم کی محبت جہاں نماز سکھاتی ہے وہاں ظالموں کا گریبان پکڑ کر انہیں ان کی اوقات بھی بتاتی ہے۔ غوث اعظم کی محبت جہاں قرآن پڑھنا سکھاتی ہے وہاں ظالموں کے سامنے، شراب پینے والوں کے سامنے انہیں شراب سے روکنا بھی سکھاتی ہے۔ غوث اعظم کی محبت جہاں غریبوں کی مدد سکھاتی ہے وہاں ظالموں کا پنجہ مروڑنے کی طاقت بھی دکھاتی ہے۔ غوث اعظم کی محبت جہاں 11ویں کا کھانا کھلواتی ہے وہاں لوگوں کو سٹے مٹکے اور جوئے کی جو لت پڑ گئی ہے ایسی حرام کمائیوں سے بچانے کے لیے، تمہیں زندہ دل رکھنے کے لیے بھی حضور غوث اعظم کا پیغام ہے کہ معاشرے سے برائیوں کو مٹاؤ، ان کا خاتمہ کرو، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی عزت کرو، ان کو جو ہے کمزور نہ سمجھو، ان کو بے عزت نہ کرو اور ان کی شان نہ گھٹاؤ۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اسے منحوس نہ کہو، اسے ایسا نہیں ہے کہ بیوہ کو منحوس سمجھ کر نہ شادی میں آنے دیں گے نہ اس سے بات کریں گے۔ یہ ہمارے غوث اعظم کا پیغام نہیں، بلکہ ہمارے غوث اعظم کی والدہ بھی تو بیوہ ہو گئی تھی، لیکن اللہ اکبر، ہمارے غوث اعظم کی والدہ کا عالم یہ تھا کہ روزانہ 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، 18 پارے پڑھتی تھی۔ ہمارے غوث اعظم جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں پہلی بار مدرسے میں گئے تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، استاد نے پڑھایا، پڑھو بیٹے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ، پہلا پارہ ہمارے غوث اعظم نے پورا پڑھ دیا۔ پہلی بار مدرسے میں گئے ہیں، پہلی بار، پہلا دن ہے مدرسے کا، پہلا پارہ مکمل۔ استاد نے اعوذ باللہ بسم اللہ کو پڑھایا تھا، آپ نے پہلا پارہ پڑھنے کے بعد دوسرا شروع کر دیا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دوسرا پارہ بھی مکمل پڑھ دیا۔ تیسرا پارہ شروع کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تیسرا پارہ بھی مکمل پڑھ دیا۔ چوتھا پارہ شروع کیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ چوتھا پارہ بھی مکمل پڑھ دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ ایک بچہ جو 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہے، امیجن کرو، پہلی بار مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا ہے جناب، آسان نہیں ہے۔ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پارہ پڑھ دینا، اس کے بعد میں 5واں بھی شروع کر دیا، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین۔ 5واں پارہ بھی مکمل پڑھ دیا۔ چھٹا پارہ شروع کیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ چھٹا پارہ بھی مکمل پڑھ دیا۔ 7واں پارہ شروع کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ 7واں پارہ مکمل پڑھا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَلَائِكَةَ۔ عزیزان محترم،
جو ہے 8واں پارہ وہ بھی مکمل پڑھا. اس کے بعد میں 9واں پارہ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب. اس کے بعد 10واں پارہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. پھر 11واں پارہ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ. پھر 12واں پارہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس کے بعد میں پھر 13واں پارہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. پھر 14واں پارہ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. پھر 15واں پارہ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. 15واں پارہ مکمل پڑا. پھر 16واں پارہ شروع کر دیا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. اس کے بعد میں 17واں پارہ شروع کیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. پھر 18واں پارہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جیلان کا وہ مدرسہ گواہ ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا ہمارے غوث اعظم نے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں 18 پارے زبانی سنا دیے. اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے کہ جہاں ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. یہ قرآن جو ہے عزیزان محترم 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں ہمارے غوث اعظم نے 18 پارے پڑھے. آج لوگ مٹانے کی بات کرتے ہیں قرآن کو. یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو مٹا دیا جائے. وہ ظالم نرسیگانند بھونکتا رہا, وسیم رضوی خبیث بولتا رہا کہ قرآن کو مٹائیں گے ختم کریں گے. اس سے جا کے بول دو اور اسے بتا دو سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا. اور آخری جملہ بولنے جا رہا ہوں. یہ جو اتراتے پھرتے ہیں نا یہاں پر جو ہے ہندوستان کی حکومت میں اس کی حکومت ہے, اس کی بادشاہت ہے, اس کی بادشاہت ہے. ارے یہ 2-4 سال کے لیے بن جاتے ہیں پردھان منتری سنتری اور مکھیہ منتری, اس کے بعد ختم ان کا. یہ آج کل کے لیے ہیں 1-2 سال 4-5 سال 10 سال ختم. لیکن یاد رکھو ہم جس خواجہ کو مانتے ہیں ان کا عالم یہ ہے. جملہ دینے جا رہا ہوں آگے سے لے کے پیچھے تک دائیں سے لے کے بائیں تک اور باہر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نوٹ کرو یہ جملے. سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا. دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں, اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں. اس لیے مسلمانوں نہ گھبراؤ. مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. اور یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. مسلمان اس کو نزلہ زکام سے زیادہ نہیں سمجھتا. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے مومن مرتا نہیں ہے, مومن تو زندہ رہتا ہے. اس لیے کہ مومن کے نبی زندہ ہیں, ہمارا قرآن زندہ ہے, ہمارا اسلام زندہ ہے, ہمارا امام اعظم زندہ ہے, ہمارا غوث اعظم زندہ ہے, ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرے تکبیر.